اسٹیج پہ تشریف فرما موقر علماء کرام، خصوصاً مداح رسول برادر اصغر حضرت مولانا فیضان رضا صاحب قبلہ، اور اس مسجد کے امام حضرت مولانا اکرم صاحب قبلہ، اور اس مسجد کے مؤذن عزت مآب ریاض احمد صاحب قبلہ، اور بڑی دیر سے نظامت کے فرائض انجام دے رہے رفیق محترم علی جناب شمس الحق صاحب قبلہ، اور جن کی کوششوں سے میں آپ کے بیچ حاضر آیا کافی دنوں کے بعد، وہ میرے عزیز شاگرد علی جناب حافظ و قاری نسیم الدین صاحب قبلہ، اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْعَالِكِينَ شَفِيعًا، فصلی اللہ تعالی وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب ومردع لدی، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ علیہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پنروار میں ایک بار جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں مختصر سا پروگرام 11 بجے تک کہا گیا ہے کہ پروگرام 11 بجے تک چلے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ 11 بجے تک تقریر ختم ہو جائے گی، لیکن آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جتنی دیر تک میں ہوں آپ حضرات میری ان باتوں کو اپنی باتیں سمجھ کر پوری توجہ کے ساتھ سنیں تو مجھ پر کرم ہوگا۔ ساتھ سامنے آ جائیں، آج ادھر آ جائیں، ادھر والے سامنے آ جائیں۔ ابھی عزیزم مولانا فیضان رضا سلمہ سے آپ نے نعت و منقبت کے اشعار سنے، بہت اچھا لگا مجھے دیکھ کر کہ آپ بیدار ہیں۔ آج ماہ محرم الحرام کی 11ویں تاریخ، آپ حضرات
کو معلوم ہے کہ اس ماہ محرم الحرام میں دنیا بھر کے مسلمان سید الشہداء حضرت علی کے لخت جگر، حضرت فاطمہ کے نور نظر، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل منعقد کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے، اسلام کی مان و مریادہ کو بچانے کے لیے ہمیں اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو اپنے خاندان اہل بیت کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر قربانی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، اس ہندوستان میں بہت سارے جلسے بھی ہوتے ہیں اور لوگ ان جلسوں میں شرکت بھی کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی سیاست کا، تو کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی حمایت کا، تو کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی قیادت کا، لیکن ہم غلامان حسین یہاں پر جلسہ کر رہے ہیں امام حسین کی شہادت کا۔ اور یاد رکھیے گا، جنہیں اہل بیت سے پیار نہیں، ہم سنیوں کو ان کے کلمے پر اعتبار نہیں، جو آقا حسین کے در کا غلام نہیں، ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں۔ حضرات محترم، وہ حسین جن کے بارے میں ان کے مقدس نعانہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کیسے سردار؟ جیسے حضرت ابو بکر صدیق امت کے صدیقین کے سردار، حضرت عمر امت کے عادلین کے سردار، حضرت عثمان غنی امت کے شریفوں کے سردار، حضرت مولائے کائنات جیسے امت کے ولیوں کے سردار، حضرت فاطمہ جیسے جنتی عورتوں کی سردار، ایسی آقا حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ وہ حسین جس کے ہے میں اسلام کی حیا، وہ حسین جس کے سین میں اسلام کی سلامتی، وہ حسین جس کے یہ میں اسلام کی یاری، وہ حسین جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ۔ حضرات محترم، آپ آقا حسین کی محبت میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ جب آپ آقا حسین کی محبت میں یا حسین کے نعرے بلند کریں گے اور آپ کی آواز عرش کے کنگوروں سے ٹکرائے گی، تو رب کائنات کے فرشتے حسین ابن علی کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے آقا حسین، ابھی زمین پر تیرے ماننے والے زندہ ہیں، تیرے غلام زندہ ہیں، تیرے چاہنے والے زندہ ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر جگن ناتھ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ زمانے کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ زمانے کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے نانا بھی آئیں اور بہت سارے نواسے بھی آئیں، اور ان ناناؤں نے اپنے نواسوں سے بے پناہ پیار کیا، لیکن کوئی بھی نانا اپنے نواسوں سے اتنا پیار، اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نانا ہے بے مثال تو نواسا بھی بے مثال، اگر نانا ہے مقام والا تو نواسا بھی مقام والا، اگر نانا ہے شان والا تو نواسا بھی شان والا، اگر نانا ہے نبیوں کا امام تو نواسا ہے شہیدوں کا امام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہتے مسجد نبوی میں، تو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کسی صحابی کو یہ پیغام دے کر اپنی بیٹی فاطمہ کی یہاں بھیجتے کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کی یہاں میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ حسن و حسین کو تیار کر کے میری خدمت میں بھیج دیں۔
کوئی صحابی جا کر دروازے سے حضرت فاطمہ کی یہاں پیغام پہنچاتا کہ آپ حسنین کریمین کو تیار کر کر مسجد نبوی میں ان کے نانا جان کی خدمت میں بھیج دیں، تو حضرت فاطمہ اپنے والد محترم کا حکم پا کر فوراً حسنین کریمین کو تیار کر کے آپ مسجد نبوی میں بھیج دیا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نے بارہا دیکھا کہ جب حسنین کریمین آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے آتے تو آقائے دو عالم کا عالم کیا ہوتا، آپ کی محبتوں کا عالم کیا ہوتا کہ حسنین کریمین کو دیکھتے ہی آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے، انہیں اپنے سینے سے لگاتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، ان کے رخسار کو چوما کرتے اور اپنے سینے سے چمٹا لیتے اور اپنی گود میں لے کر بیٹھ جاتے۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز جو نوٹ کیا وہ یہ تھی کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حسنین کریمین کو اپنی گود میں بیٹھاتے تو بار بار انہیں سونگھا کرتے تھے، بار بار انہیں سونگھا کرتے تھے۔ تو ہم نے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، ان کے رخسار کو چوما کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ حسنین کریمین کو بار بار سونگھا کیوں کرتے ہیں، بار بار انہیں سونگتے کیوں ہے؟ تو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیں حسنین کریمین کا مرتبہ کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، یعنی حسن و حسین جو دونوں ہیں نا، اے میرے مقدس صحابہ، یہ دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں، تو جب میں ان کے جسم مبارک کو سونگھا کرتا ہوں تو میں جنت کے پھولوں کی خوشبو پایا کرتا ہوں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اولاد والے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو جب سونگھا کرتے ہیں تو ہمیں ان کے جسموں سے تیل یا سینٹ کی خوشبو ملتی ہے یا کسی قسم کے پاؤڈر کی خوشبو ملتی ہے، لیکن ذرا حسنین کریمین کا مرتبہ دیکھیے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حسنین کریمین کے جسم مبارک کو سونگھا کرتے تھے تو ان کے جسم اطہر سے جنت کی خوشبو پایا کرتے تھے، جنت کے پھولوں کی خوشبو پایا کرتے تھے۔ اور پیارے آئے کیوں نہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار ٹھہرے ان کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آئے کیوں نہیں؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہمیں عقیدہ دیتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اس زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات محترم آپ دیکھیے، آپ حضرات بس توجہ دیجئے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضرت بریرہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابیوں میں سے ہے۔ حضرت بریرہ فرماتے ہیں ایک دن جمعہ کے دن آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب آپ حضرات ایک بات یہاں سمجھ لیجئے، ایک ہوتی ہے جمعہ کی تقریر اور ایک ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ۔ اگر آپ مولانا فیضان رضا صاحب سے پوچھیں یا مولانا اکرم صاحب سے پوچھیں کہ اگر یہ تو آپ کو بتائیں گے کہ اگر جمعہ کی تقریر ہو رہی ہے آپ نماز شروع کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، تسبیح ربانی ذکر الہی آپ کر سکتے ہیں، کوئی حاجت پیش آئے تو آپ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مولانا اکرم صاحب سے پوچھیں کہ جب خطیب ممبر پر بیٹھ جائے تو اب کیا مسئلہ ہے، تو مولانا فیضان رضا آپ کو بتائیں گے کہ جب خطیب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اب آپ نماز شروع نہیں کر سکتے، قرآن شروع نہیں کر سکتے، تسبیح ربانی ذکر الہی نہیں کر سکتے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، کوئی آیا سلام کرے اس کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے، نہ سلام کر سکتے ہیں نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ حضرت بریرہ فرماتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت بریرہ فرماتے ہیں
ٹھیک مسجد نبوی کے سامنے حضرت فاطمہ کا حجرہ تھا۔ حضرت بریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا حجرہ کھلا، حسنین کریمین حضرت امام حسن امام حسین جو ان کا ابھی مقدس بچپن تھا، جو ابھی نیا نیا چلنا سیکھ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، جب وہ نیا نیا چلنا سیکھتے ہیں تو بچوں کے چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ چند قدم چلتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، سنبھلتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ یہی عالم حسنین کریمین کا تھا۔ وہ بھی لڑکھڑاتے ہوئے حضرت بریرہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد اب حضرت فاطمہ کے آپ دروازے سے نکلے اور اپنے نانا جان کی مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ حسنین کریمین ابھی نیا نیا چلنا سیکھ رہے تھے، چند قدم چلتے، لڑکھڑا کر گرتے، اٹھتے، سنبھلتے، پھر آگے بڑھتے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا چلنے کا اتنا پیارا انداز تھا کہ میں گردن گھما کر ان کو چلنے کے دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے چلتے مسجد نبیوں کی سیڑھیوں کو طے کرتے ہوئے آپ اپنے نانا جان کی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جیسی میرے آقا کی نظر پڑی کہ میرے نواسے میرے بیٹے آ رہے ہیں، تو اسی مجمع میں حضرت ابو بکر تھے، خلفائے راشدین تھے، حضرت علی تھے، عشرہ مبشرہ تھے، لیکن میرے نبی نے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ علی دوڑو بچے آ رہے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے گرتے ہوئے آ رہے ہیں، انہیں گود میں اٹھا لو۔ نہیں نہیں، حضرت بریرہ فرماتے ہیں ہوا کیا؟ حضرت بریرہ فرماتے ہیں کہ جیسی آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر حسنین کریمین پہ پڑی تو فنزل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من المنبر، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ منبر سے نیچے اتر جاتے ہیں، خطبہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، حسنین کریمین کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور منبر پر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ فلم اصبر، یعنی ان کے گرنے سے، لڑکھڑا کر گرنے سے مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ میں نے خطبہ ادھورا چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اتر گیا، یعنی مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے بیٹے لڑکھڑا کر زمین پر گرے، ان کے اس گرنے سے مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ میں نے خطبہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے لڑکھڑا کر گرنے سے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچی، تو جنہوں نے کربلا میں بلا کر آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر آپ کو بے دردی کی عالم میں شہید کیا، اس سے آقائے دو عالم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ جب حضرت عباس علمبردار کے بازو نہر فرات کے کنارے کاٹے جا رہے تھے تو آقا کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ جب اون و محمد کو کربلا کی گرم ریتوں پر گھسیٹا جا رہا تھا تو آقائے دو عالم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ جب حضرت قاسم کی گردن کو کاٹا جا رہا تھا تو آقا کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ جب حضرت علی اکبر کی کڑیل جوانی کربلا کے گرم ریتوں پر لوٹی جا رہی تھی تو اس سے آقائے دو عالم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ جب دن کے مکمل اجالے میں حضرت زینب کے چادر تطہیر کو پھاڑا جا رہا تھا تو اس سے آقائے دو عالم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ جب کربلا کے میدان میں حضرت سکینہ کی معصومیت کو لوٹا جا رہا تھا تو اس سے آقائے دو عالم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ جب حضرت علی اصغر کے خشک گلے کو تیروں سے چھیدا جا رہا تھا تو اس سے آقائے دو عالم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اے آقا حسین، تو نے آج سے 1300 سال پہلے، 1350 سال پہلے کربلا کی سرزمین پر وہ عظیم الشان قربانی پیش کی ہے، یہ رہتی دنیا تک کوئی مائی کا لال تیری قربانی کو فراموش نہیں کر سکتا۔ جب تک اسلام زندہ رہے گا آقا حسین کی قربانی زندہ رہے گی، جب تک قرآن زندہ رہے گا آقا حسین کی قربانی زندہ رہے گی، جب تک مسلمان زندہ رہیں گے آقا حسین کی قربانی زندہ رہے گی۔ یہ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت ہے حسین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر نواز رسول۔ واہ واہ! آپ دیکھیں شاہ است حسین، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ مشہور یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کا شعر ہے، علماء کا اختلاف ہے اس میں کہ کسی نے کہا خواجہ غریب نواز کا شعر ہے، کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن حضور شاعر بخاری
مفتی شریف الحق صاحب فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز کے نام سے جو بیاض آتی ہے اس میں یہ ربائی نہیں ہے، اس لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ خواجہ غریب نواز کا شعر ہے، بحث اس میں نہیں کرنا ہے، لیکن اس کا معنی و مفہوم اگر مولانا اکرم صاحب سے آپ پوچھیں تو معنی اور مفہوم اتنا زبردست ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں، کیا شاعر کیا کہتے ہیں، شاہ اشت حسین، یعنی اے دنیا کے مسلمانوں تم آقا حسین کو اپنی طرح معمولی انسان نہ سمجھنا۔ کیا ہے شاہ اشت حسین؟ یہ آقا حسین دین کے سردار ہیں، بادشاہ اشت حسین صرف دین کے سردار نہیں بلکہ آقا حسین دین کے بادشاہ بھی ہیں۔ پھر شاعر کہتے ہیں دین است حسین دین پناہ است حسین، یعنی آقا حسین اللہ تعالیٰ کے دین بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں، رکھوالی کرنے والے بھی ہیں۔ آگے شاعر کہتے ہیں کہ سر داد نہ داد در دست یزید حقہ کی بنائے لا الہ است حسین، یعنی آقا حسین نے اپنا سر دے دیا اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے، لیکن اپنے پاک ہاتھ کو یزید زیت ناپاک شخص کے ہاتھ میں نہ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ حقہ کی بنائے لا الہ است حسین، تو آقا حسین کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی ہے۔ اب آپ خواجہ غریب نواز کا یہ شعر ہے، لیکن بات خواجہ غریب نواز کی آئی تو آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ خواجہ غریب نواز کا آستانہ کہاں ہے۔ آپ سفر کر کے اجمیر شریف میں جاتے ہیں، اجمیر کو صرف اجمیر نہ بولا جائے، اعلیٰ حضرت منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اجمیر شریف بولا جائے اور لکھا جائے لیکن صرف اجمیر نہ کہا جائے۔ آپ اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے جہاں لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں، لیکن آپ حضرات کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ یہی حسنین کریمین کے نانا جان ہے جنہوں نے اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ غریب نواز جب آپ نے اجمیر شریف میں قدم رکھا تھا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خواجہ غریب نواز کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ خواجہ غریب نواز نجیب الطرفین سید ہے، باپ کی طرف سے بھی سید ہے، ماں کی طرف سے بھی سید ہے، آپ حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، نجیب الطرفین سید ہے، دونوں طرف سے آپ سید ہے۔ جب ان کی ڈیوٹی آپ حسنین کریمین کے نانا جان نے اجمیر شریف میں لگائی تو آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ جب خواجہ غریب نواز آپ اجمیر میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں کے ظالم راجہ نے خواجہ غریب نواز پر انا ساگر کا پانی بند کر دیا تھا، آپ پہ پانی کو بند کر دیا گیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے ایک مرید سے فرماتے ہیں کہ یہ میرا کاسا پکڑ چلا جا انا ساگر کے کنارے اور میرے کاسے کو آگے بڑھا کر کہنا اے انا ساگر چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ تو تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ وہ مرید جا کے انا ساگر کی دہلیز پہ کھڑا ہوتا ہے اور خواجہ غریب نواز کے لکڑی کے پیالے کو آگے بڑھاتا ہے اور کہتا اے انا ساگر چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ انا ساگر کا پانی ایک موج مارتا ہے اور انا ساگر کا تمام پانی سمٹ کر خواجہ غریب نواز کے پیالے کے اندر آ جاتا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جملہ اس محرم الحرام میں بولا جاتا ہے کہ آقا حسین کربلا کی سرزمین پر پانی کے لیے ترسے تھے، میں کہتا ہوں غلط بات ہے، آقا حسین پانی کے لیے نہیں ترسے تھے بلکہ پانی ترسا طلب حسین کے لیے۔ آج بھی سمندر کی موجیں جب ساحلوں پہ اپنا سر پٹکتی ہے تو میرے خیالات یہی بتاتے ہیں کہ آج بھی پانی بھٹک رہا ہے تلاش امام حسین میں۔ آقا حسین اگر نہر فرات کو اشارہ کر دیتے تو نہر فرات کی موجیں خیمے حسینی سے ہو کر بہنے لگتے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب اس نانے کے پوتے یعنی خواجہ غریب نواز کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے کہ پورے انا ساگر کے پانی کو آپ اپنے پیالے کے اندر سمیٹ لیتے ہیں تو اس نانے کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا، اس نانے کے پاور کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہاں اجمیر میں خواجہ غریب نواز کو کرامت دکھلا کے اسلام کو بچانا تھا اور وہاں کربلا میں امام حسین کو سر دے کے اسلام کو بچانا تھا، تو آقا حسین نے کربلا کی سرزمین پر وہ عظیم الشان قربانی پیش کی ہے۔ تاریخ بتلائی جاتی ہے کہ امام حسین کے 72 افراد 22,000 یزیدی لشکر کے سامنے یہ بتلایا جاتا ہے کہ آقا حسین کربلا میں بظاہر ہارے تھے، یزید جیتا تھا،
لیکن قسم خدا کی یزید جیت کر بھی دنیا سے مٹ گیا اور آقا حسین ہار کر کے دنیا پر چھا گئے. میں کہنا چاہتا ہوں یزید کی یہی ہار ہے. یہ آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے, یزید کے نام سے فاتحہ دلانے والا کوئی نہیں ہے, یزید کا عرس کرانے والا کوئی نہیں ہے, یزید کی شان میں منقبت پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اور آقا حسین کی یہی جیت ہے. یہ اگر کہیں کھچڑا پک رہا ہے تو آقا حسین کے نام کا, اگر کہیں شربت بٹ رہا ہے تو آقا حسین کے نام کا, اگر کہیں محفل قائم ہو رہی ہے تو آقا حسین کے نام کی, اگر کہیں منقبت پڑھا جا رہا ہے تو آقا حسین کے نام کا, اگر کہیں جلسہ سج رہا ہے تو آقا حسین کا. تبھی تو شاعر نے کہا ہے یہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد, ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. یہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر نواس رسول. واہ واہ واہ. آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, طبرانی شریف کی حدیث ہے, کیا فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولادوں کو 3 چیز سکھاؤ. کیا؟ حب نبیکم, اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت, و حب اہل بیت ہی, اور اپنے اہل بیت اور میرے اہل بیت کی محبت, و قراءۃ القرآن, اور قرآن کا پڑھنا, یہ سکھاؤ. اب آپ حضرات اسی طبرانی شریف کی دوسری حدیث ہے, آقائے دو عالم فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے, اور میری اولادوں کو اپنی اولاد سے, اور میرے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے, اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے. اور اسی طبرانی شریف کی ایک اور حدیث ہے, آقائے دو عالم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے اور مقام ابراہیم کی جگہ پر نماز پڑھے لیکن میرے اہل بیت کی دشمنی میں مر گیا تو ایسا شخص جہنم میں جائے گا. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں, آپ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہیں, اور جو اس میں سوار ہو گیا وہ ہلاک ہونے سے بچ گیا, اور جو سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اور آقائے دو عالم اپنے مقدس صحابہ کی شان کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, یعنی میرے تمام صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہے تو تم ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب یہیں پر علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین نقطہ پیش کرتے ہیں. علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت پر رب کائنات کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہم محبت اہل بیت کی بھی کشتی میں سوار ہے, اور آقائے دو عالم کے ہدایت کے روشن ستارے صحابہ کرام سے ہم ہدایت بھی حاصل کیے ہوئے ہیں. اب علامہ امام رازی فرماتے ہیں اس لیے ہم جنت کے حقدار ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آقا نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے, تو علامہ امام رازی فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا تھا تو جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھا وہ ڈوبنے سے بچ گیا تھا, اور جو کشتی سے باہر تھا وہ ڈوب گیا تھا. اب علامہ امام رازی فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں انہی کو سوار کیا تھا جو مومن بندے تھے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مومن بندے کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کو بھی مانے گا, تمام صحابہ کرام کو بھی مانے گا, خلفائے راشدین کو بھی مانے گا, حضرت امیر معاویہ کو بھی مانے گا, حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی مانے گا, اور تمام صحابہ اکرام کو بھی مانے گا. تو علامہ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ خارجی رافضی شیعہ دشمنان صحابہ یہ محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہے. اس لیے سوار نہیں ہے کہ یہ شیعہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں تبرہ بکتے ہیں, خلفائے راشدین
دین کو گالی دیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت عائشہ کی شان میں تہمت، حضرت عائشہ کی شان میں تبرہ بکتے ہیں، تمام صحابہ اکرام کو یہ فاسق و فاجر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو علامہ امام راضی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب یہ مسلط فرما دیا ہے دنیا میں، یہ ہر سال محرم الحرام میں یہ کوٹے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اپنے گریبان کو پھاڑتے ہیں، سینے کو چاک کرتے ہیں، سر کو پھاڑتے ہیں، سینے کو کاٹتے ہیں۔ علامہ امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی سزا مقرر فرما دی ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ میاں وہ سینہ اسی قابل ہے کہ ہر سال کوٹا جائے، مارا جائے۔ جن سینوں میں حضرت ابو بکر عمر کی محبت رہی، وہ سینہ اسی قابل ہے کہ ہر سال وہ کوٹا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ دنیا میں بھی مارے اور کوٹے جاتے ہیں، اور جب یہ مر کر قبر میں جائیں گے تب بھی یہ رافضی حرام خور وہاں بھی کوٹے جائیں گے، جب وہاں سے یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے تو وہاں بھی کوٹے جائیں گے۔ یہاں سے لے کے وہاں تک ہر جگہ ان کی کٹائی ہوگی۔ تبھی استاد زمن علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خلیفہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ حسن رضا صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ۔ واہ 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 واہ۔ اب جیسی محرم الحرام آخری بات، اس کے بعد تقریر ختم۔ آپ حضرات یہ آخری 5 منٹ کی گفتگو ہے۔ آپ حضرات دیکھیں جیسی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو کچھ سوشل میڈیا سے کچھ جاہل لوگ، میں کہتا ہوں کہ برساتی میڈک کی طرح یہ اوپرا جاتے ہیں اور ٹر ٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ لوگوں کو یہ ذہن و فکر دینے لگتے ہیں کہ اے لوگو تم لوگ کیا سمجھتے ہو، یہ صحابہ اکرام آپس میں بڑا بغض و حسد رکھتے تھے، ایک دوسرے سے جلا کرتے تھے، خاص کر حضرت ابو بکر عمر یہ علی اور ان کے گھر والوں سے بڑی نفرت کرتے تھے، بڑا کینہ کرتے تھے، بڑا حسد کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہاں لکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں لکھا ہے، فلاں روایت میں لکھا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی ایسی روایت کو ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جن سے قرآن کی حقانیت پر حرف آتا ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ضرور کسی خارجی، رافضی، شیعہ اور دشمنان صحابہ کی گڑی ہوئی روایت ہوگی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب رب کائنات قرآن کریم میں صاف یہ اعلان فرما رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ اکرام یہ کافروں پہ سخت رحماء بینہم، اور آپس میں رحیم کریم مہربان ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ اعلان کسی ملا کا نہیں، اللہ کا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی سچی بات کر سکتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی سچا کلام کر سکتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب رب کائنات قرآن کریم میں صاف یہ اعلان فرماتا ہے رحماء بینہم، یعنی یہ صحابہ اکرام آپس میں رحیم کریم مہربان ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جن سینوں میں رب کائنات محبت پیدا فرما دے گا، کیا اس سینوں میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے، کینہ پیدا ہو سکتا ہے، حسد پیدا ہو سکتی ہے، دشمنی پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں، کبھی ان کی سینوں میں، جن سینوں میں رب کائنات محبت پیدا فرما دے گا، ان سینوں میں بغض و حسد پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب رب کائنات قرآن کریم میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ رحماء بینہم، یعنی یہ صحابہ اکرام آپس میں رحیم کریم مہربان ہے، تو اب اگر کوئی بدبخت آگے چل کے بولے گا کہ یہ صحابہ اکرام آپس میں بڑی دشمنی رکھتے تھے، تو قرآن کی حقانیت پر حرف آتا ہے۔ جب قرآن کی حقانیت پر حرف آئے گا تو رب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں۔ تو اب اگر کسی بدبخت نے یہ بولا کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے، تو بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر بھوکا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت کا حق حضرت علی کو تھا، لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو زبردستی خلیفہ بنا
لگا دیا تو حضرت علی نے بیعت نہیں کی، اپنے گھر چلے گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جب تمام صحابہ اکرام کی بیعت لے لیے تو آپ حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ اے عمر جاؤ علی کے گھر اور علی کو بلا لاؤ تاکہ وہ ہماری بیعت کرے۔ تو حضرت یہ رافضی کہتے ہیں کہ حضرت عمر لکڑی اور آگ لے کر حضرت علی کے گھر گئے اور ان کے گھر پہ آپ جا کے آواز دیتے ہیں کہ علی باہر نکلو، چلو چل کر ابو بکر کی بیعت کرو۔ حضرت علی باہر نہیں نکلے تو حضرت عمر نے ان کے گھر کو آگ لگا دیا۔ معاذ اللہ، جب گھر کو آگ لگا دیا تو حضرت فاطمہ دوڑتی ہی دروازے کے پاس آئی اور کہتی ہیں کہ اے عمر یہ تو نے کیا غضب کیا، تو نے میرے گھر کو آگ لگا دیا، حسنین کریمین اندر ہے۔ تو حضرت عمر حضرت فاطمہ کے اوپر دروازے کو گرا دیتے ہیں، حضرت فاطمہ نیچے گرتی ہے تو حضرت عمر ان کے پیٹ پر کوڑا مارتے ہیں۔ اب یہ رافضی چیخ چیخ کر گلا پھاڑ کے اس محرم الحرام میں کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ حمل سی تھی، پیٹ میں محسن تھے، حضرت عمر نے کوڑا مارا تو حضرت محسن پیٹ میں شہید ہو گئے۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، معاذ اللہ، یہ بات وہ کہتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہاں یہ بات لکھی ہے؟ ایک طرف تو تم حضرت علی کو شیر خدا بھی کہتے ہو اور دوسری طرف تم بزدل بھی بتاتے ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ علی گھر کے اندر خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، عمر گھر کو آگ لگا دے علی خاموشی سے دیکھتے رہیں گے، حضرت عمر حضرت فاطمہ کے اوپر دروازہ کو گرا دے اور علی خاموشی سے دیکھتے رہے، حضرت فاطمہ کو عمر کوڑے مار دے اور علی خاموشی سے بیٹھے دیکھتے رہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب خدا عقلیں لیتا ہے، جب خدا ایمان لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ علی خاموشی سے بیٹھے رہیں گے۔ ایک طرف تم علی کو شیر خدا بھی کہتے ہو اور دوسری طرف بزدل بھی ثابت کرتے ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں تم بہت سارا ماتم کرتے ہو، اس مہینے میں ایک بار اپنی عقلوں پر بھی ماتم کر لو، لیکن ہم اہل سنت و جماعت ہم علی کو شیر خدا کہتے ہیں۔ وہ شیر خدا تھے، وہ علی جو حضرت فاطمہ کو کوڑا مار دیا جائے اور علی دیکھتے رہے، حضرت فاطمہ کے پیٹ پر کوڑا مارا جائے علی دیکھتے رہے، وہ علی جو رن میں اگر تلوار اٹھاتے تھے تو فرشتے کی صدائیں آتی تھی، عشاء مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ علی جو رن میں اگر تلوار اٹھاتے تھے تو کافروں کو سینوں میں ان کے دل کعبہ کرتے تھے۔ وہ علی جو کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام کافر یہ علی کے مقابلے میں آ جائے تو علی پیٹھ نہیں دکھلائے گا بلکہ میدان میں علی ایک ایک کافرے کو سر کو اتار کر میدان میں رکھتا چلا جائے گا۔ وہ علی جن کی بہادری کے قصے سنائے جاتے ہیں، وہ علی جن کے بہادری کی داستان سنائی جاتی ہے، تم اس علی کو بزدل ثابت کر رہے ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری عقلوں پر ماتم کرنے کا ہمیں جی چاہتا ہے۔ اے رافضیو، کہاں لکھا ہے کہ عمر نے فاطمہ کو کوڑا مارا اور علی جیسا بہادر انسان گھر میں چھپ کر بیٹھا رہا؟ تبھی تو استاد زمن فرماتے ہیں یہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستانے اہل بیت۔ آپ حضرات دیکھیں، اسی لیے چکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کبھی حاضری ہوگی تو تقریر ہوگی، بس لوگ جا رہے ہیں، تھک گئے ہیں۔ آپ خلافت کے بس یہ خلافت والی بات سن لیں، بس یہ آخری ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے آنکھیں چھوٹی اور چہرے منہ بڑا ہو رہا ہے۔ بس آخری بات یاد رکھیے گا، سمجھ گئے، اس ترقی یافتہ دور میں جب بندوق کا دور ہے تو یہ رافضی نالائق ان کی عقلوں پر ماتم کرنے کا جی کہاں چاہتا ہے، یہ چھری چکو سے ماتم کرتے، بندوق سے ماتم کرنا چاہیے۔ ڈیجیٹل دور ہے تو بھائی اسی حساب سے ماتم میں چینجنگ بھی آنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ اگر یہ محبت حسین میں ماتم کرتے ہیں تو جو ایماندار سیاہ ہوگا وہ بندوق سے ماتم کرے گا۔ بات سمجھ لیجئے۔ آپ حضرات دیکھیے، کہتے ہیں کہ خلافت کا حق، بس آخری بات، خلافت کا حق حضرت کس کو تھا؟ حضرت علی کو تھا۔ صحابہ نے زبردستی حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا۔ آپ حضرت کہیں سے ثابت یہ نہیں کر سکتے۔ ان کی ماؤں نے اگر دودھ پلایا ہے تو ہمیشہ سے اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے علماء ہمیشہ سے چیلنج کرتے ہوئے آئے ہیں، کبھی بھی یہ ثابت کر دیں کہ خلافت کا حق حضرت علی کو تھا۔ سنیے، ابن بہکی نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ جب آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تو چند دن کے بعد تمام صحابہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اکٹھا ہوئے اور تمام صحابہ نے مکمل اتفاق پر کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ چنا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تمام صحابہ نے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق
آپ کھڑے ہوئے مجمع پر ایک نظر ڈالی، آخری بات نظر ڈال کے فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر مجمع میں نہیں دکھ رہے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے زبیر، آپ اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، تو اے زبیر آپ مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کیا، انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کیا، بیٹھ گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، وہاں علی دکھ نہیں رہے، علی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، حضرت علی تشریف لائیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے علی، تم داماد پیمبر بھی ہو، حضرت فاطمہ کے شوہر نامدار بھی ہو، اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہو، بہت مرتبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا، لیکن اے علی مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھے اور کہا یا امیر المومنین خلیفۃ الرسول، میں آپ کو امیر المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ اور حضرت علی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور بیعت کر کے آپ فرماتے ہیں کہ جب آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مصلی نبوت پر آپ کو آگے بڑھا دیا تھا، جب آقائے دو عالم نے آپ کو اپنی زندگی میں دین کا امام بنا دیا تھا، تو ہم آپ کو دنیا کا امام کیوں نہ بنائے؟ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ بیعت کرتے ہیں، بلکہ نہج البلاغہ میں جو حضرت علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، نہج البلاغہ میں آپ حضرت علی فرماتے ہیں، کسی نے علی سے پوچھا کہ اے علی، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت کا حق آپ کو تھا، تو حضرت علی سخت غضبناک ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، سنو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کا فیصلہ فرما دیا تھا، اور میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں خلیفہ تسلیم کر کے میں نے اللہ و رسول کو راضی کر لیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کہتے کہ میں نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا، بلکہ یہ خلافت کی ترتیب آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دی تھی۔ جب آپ مسجد نبوی میں ایک پتھر رکھتے ہیں، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مسجد نبوی کی بنیاد میں آپ ایک پتھر رکھتے ہیں، پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں اے ابو بکر ابن قحافہ، میرے پتھر سے ملا کر ایک پتھر تم رکھو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ حضرت عمر سے فرماتے ہیں اے عمر، ابو بکر صدیق کے پتھر سے ملا کر ایک پتھر تم رکھو، تو حضرت عمر نے رکھا۔ پھر آپ حضرت عثمان غنی سے فرماتے ہیں تم حضرت عمر کے پتھر سے ملا کر ایک پتھر رکھو، تو حضرت عثمان غنی نے ایک پتھر رکھا۔ پھر میرے آقا تمام صحابہ اکرام کے سامنے فرماتے ہیں کہ ہاؤ لاؤ الخلفاء من بعدی، یعنی یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خلافت کی ترتیب دے دیا تھا، اب تم آج 1350 سال پہلے بعد پیدا ہوئے ہو، انگریزوں کی نسل سے، مطاع کی اولاد ہو، تم فیصلہ کرنے آئے ہو کہ حضرت علی کو خلافت کا حق پہلے پہنچتا تھا۔ تم یہ نعرہ لگاتے ہو کہ دمادم مست کلندر علی دا چوتھا نمبر، علی دا پہلا نمبر۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، نہ علی کے گھر والوں نے کبھی اعتراض کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں لاؤ تم دکھلاؤ کہ علی نے کہیں بولا ہو کہ میرے مجھ کو خلافت کا حق تھا، میرا حق تھا، لوگوں نے زبردستی چھین کر ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا۔ یا حضرت امام حسن جو 22,000 لشکر سے ٹکرا جاتے ہیں، کیا امام حسین جو 22,000 لشکر سے ٹکرا جاتے ہیں، کیا انہوں نے کہیں کسی سے بولا کہ خلافت کا حق میرے ابا کو پہنچتا تھا، لیکن زبردستی لوگوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا؟ تم مر جاؤ گے، لیکن اے رافضیوں، اے لعنتیوں، اے مطاع کی اولادوں، تم کہیں سے لا کر دکھلا نہیں سکتے ہو کہ کسی صحابی نے یا علی کے گھر والوں نے کبھی کسی صحابی سے کہا ہو کہ خلافت کا حق پہلے نمبر پر علی کا تھا۔ نہیں، بلکہ 1350 سال بعد مطاع کی ناجائز اولادوں تم چلے ہو علی کو خلافت کا حق دلانے کے لیے۔ اگر
اگر تمہاری ماؤں نے دودھ پلایا ہے, تمہاری زبان میں اتنی طاقت ہے, تو جاؤ علی کی قبر پر اور اٹھا کر پوچھو ان سے یہ خلافت کا حق کسے تھا. میں کہنا چاہتا ہوں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ایمانداری کے ساتھ تینوں خلفاء کی خلافت کو آپ نے تسلیم کیا تھا. یہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کے عہدے پر قائم تھے. آپ قتل کے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام کے معاملے, صحابہ اکرام کے درمیان اگر کوئی فیصلہ آتا تو حضرت علی سے فیصلہ کرواتے, اور علی جو فیصلہ فرما دیتے تھے آپ اسے قبول کر لیا کرتے تھے. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر علی سے یہ صحابہ اکرام بغض و حسد رکھتے تو انہیں چیف جسٹس بناتے, چیف جسٹس کا عہدہ دیتے. بلکہ حضرت عمر نے جب آپ کو چیف جسٹس کے عہدے پر قائم کیا تو کسی نے عمر سے پوچھا کہ چیف جسٹس کے عہدے کے لائق کیا کوئی دوسرا نہیں تھا کہ آپ نے عمر کو قائم کیا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سنو, علی ہم میں سب سے بہتر قاضی ہے, اس عہدے پر علی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اس عہدے کے لائق نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں پھر تم کہاں سے بولتے ہو یہ صحابہ کرام آپس میں بغض و حسد رکھتے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے اتنی محبت کیا کرتے تھے, آپ گھوم گھوم کر لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ اے لوگو ان نظر الی وجہ علی عبادت, اے لوگو علی کا چہرہ محبت سے دیکھنا عبادت ہے. اے لوگو علی کا چہرہ دیکھا کرو, علی کا چہرہ محبت سے دیکھنا عبادت ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ماہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ شیعہ رافضی گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ حدیث بیان فرماتے ہیں, اپنی عوام سے کہتے ہیں کہ اے لوگو دیکھو ہمارے علی کا مرتبہ, ہمارے علی کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے. لیکن یہ حرام خور اپنی عوام کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی کون ہے, اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے. اگر ان حرام خوروں نے اپنی عوام کو یہ بتا دیا کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر صدیق ہے تو ان کے مذہب کی چھت جمی بوس ہو جائے گی. اس لیے حرام خور اپنی عوام کو یہ نہیں بتاتے ہیں, عوام کو دھوکے میں رکھتے ہیں. میں رافضیوں میں کہنا چاہتا ہوں اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو مجھے بتاؤ فضائل اہل بیت میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہے ان تمام حدیثوں کے راوی یہ صحابہ اکرام ہے. لیکن صحابہ اکرام ان کے نزدیک فاسق و فاجر ہو گئے ہیں. تو اب حدیث کا وصول ہے کہ اگر راوی فاسق ہو جائے تو پھر روایت نہیں مانی جاتی ہے. حدیث کا وصول ہے کہ اگر راوی مرتد ہو جائے تو پھر روایت نہیں مانی جاتی ہے. تو اے رافضیوں اگر یہ صحابہ تمہارے نزدیک فاسق و فاجر ہو گئے ہیں تو تم فضائل اہل بیت والی حدیث لاؤ گے کہاں سے؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں جو ایماندار شیعہ ہوگا پہلے فضائل صحابہ بیان کرے گا, پھر فضائل اہل بیت نبی بیان کرے گا, پہلے عظمت صحابہ بیان کرے گا, پھر عظمت فضائل اہل بیت بیان کرے گا. تبھی تو استاد زمن علامہ حسن رضا فرماتے ہیں یہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. بس تقریر ختم, پھر کبھی حاضری ہوئی تو بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے, اور حضرت امام حسین کے صدقے میں آپ تمام لوگوں کی عمروں میں, کاروبار میں, صنعت میں, تجارت میں, دکان و مکان میں, گھر میں جتنے افراد ہیں ان تمام لوگوں کی عمروں میں خوب خوب برکت عطا فرمائے, اور گھر کو حضرت امام حسین کے صدقے دوفیل میں گھر کو بیماریوں سے, بلاؤں سے, آفتوں سے محفوظ رکھے. ہمایوں البلاغہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.